وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 11ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جتنے بھی احکامات پڑھ رہے ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہم نے لاسٹ پارہ میں بھی بار بار جو آیات پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنہوں نے میری آیات سے انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا رب العالمین ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ ہم لاسٹ پارے سے جنگ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اطاعت نہیں کی تھی، جنہوں نے ان کا حکم نہیں مانا تھا، جیسے ہم نے احد میں بھی پڑھا تھا نا، جنگ احد میں، تو ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کی جنگ کے لیے اعلان کیا تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ مدینہ میں قحط تھا، اور دوسرا فصلیں پوری پکی ہوئی تھی، اور فصلیں بھی ایسے تھی کہ اگر وہ فصلیں نہ کاشت ہوتی یا جیسے کھجوریں تھیں وہ پکی ہوئی تھی، اگر وہ نہیں اتاری جاتی تو تمام کھجوریں خراب ہو جاتی، اور ان کا دار و مدار جو تھا وہ پورا کاشت پہ ہوتا تھا، اور پورا سال کا جو ان کا خرچہ ہوتا تھا وہ اسی پہ ہی چلتا تھا۔ اور نمبر 2 یہ تھا کہ اتنی گرمی تھی، اور پھر نمبر 3 یہ کہ جس کے ساتھ مقابلہ تھا وہ سپر پاور تھی۔ لیکن جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا اناؤنس کر دیا تو کچھ صحابہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان میں سے کون منافق ہیں اور کون ایسے ہیں جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ لیکن ان دونوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ناراضگی تھی وہ ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذر کریں گے تم سے جب تم واپس جاؤ گے ان کے پاس۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ اب جب تم جاؤ گے واپس تو جو منافق ہیں وہ تمہارے ساتھ عذر پیش کریں گے، کوئی بہانے کریں گے، قسمیں کھائیں گے، تو کہہ دو نہ عذر کرو، ہرگز نہیں، ہم اعتبار کریں گے تمہارا، یقیناً بتا دیے ہیں ہم کو اللہ نے تمہارے حالات، اور عنقریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ آگے تم عمل کرو، تمہارے عمل ظاہر کریں گے کہ تمہارا نفاق ختم ہوا ہے کہ نہیں، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جانتا ہے غائب اور حاضر کو، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی وہ حالت جو ان کے دل کی حالت تھی پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قسمیں کھائیں گے وہ اللہ کی تمہارے روبرو جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کے پاس تاکہ تم درگزر کرو ان سے، سو چھوڑ دو تم ان کو، یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ اب دیکھیے منافق جو تھے یہ تھے تو مسلمان، نہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، دیکھیے یہ نماز پڑھتے تھے، مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان روزہ رکھتے تھے، ساری وہ حرکتیں جو مسلمان کرتے تھے ویسے ہی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان اس طرح سے نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے کھول کے بیان کر دیا کہ ان کی حالت کیا ہے، کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے تو یہ منافق ہے اور ان کو درد میں پھینکا جائے گا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے روبرو تاکہ راضی ہو جاؤ تم ان سے، سو اگر راضی ہو بھی جاؤ گے تم ان سے تو یقیناً اللہ نہیں راضی ہوتا ان لوگوں سے جو فاسق ہیں۔
اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل کے تھے، ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، ان کو جیسے وہ بہانے کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو معاف بھی کر دو گے یا ان سے راضی ہو جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدوی عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ نا واقف ہو پائیں حدود سے اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ بدوی لوگ جو تھے، یہ کون تھے کہ یہ مدینہ کے باہر کے ایریا میں جو سکھانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی تربیت بھی نہیں ملی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قبیلے کا ایک سردار جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا تو پورا قبیلہ ساتھ مسلمان ہو جاتا تھا، تو ان کو اپنے فائدے کے لیے کہ ٹھیک ہے، اب کیونکہ مسلمان اس وقت طاقتور تھے تو ان کے اپنے فائدے بھی ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ اگر ملیں گے تو ہمیں یہ فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان بھی ہو جاتے۔ اور آیت نمبر 98 میں، اور بدوی عربوں میں بعض وہ ہیں جو سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں ایک توان، اور منتظر ہیں تمہارے حق میں گردشوں کے، انہی پر واقع ہو گردش بری، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ کیا تھا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کیونکہ اسلام کو ضرورت تھی، جنگوں پہ جانے کے لیے بھی ضرورت پڑتی تھی، تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ لو اب مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ایسے خرچنا پڑے گا، تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بھاری لگتا تھا۔ اب بدوی عربوں میں بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، مطلب سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں ذریعہ تقرب کا اللہ کے پاس اور رسول کی دعاؤں کے حصول کا۔ ہاں بلا شبہ یہ موجب قربت ہے ان کے لیے، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمتوں میں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 100، اور سبقت لے جانے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے پیروی کی ان کی نیکوکاروں کے ساتھ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہیں اس سے، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے باغات بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ سابقون اولون کون تھے؟ یہ سب سے پہلے جو اسلام لانے والے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں اسلام قبول کرنا ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی بڑی عزت ملتی تھی، کوئی ہار پہنائے جاتے تھے یا کسی کو خوشی ہوتی تھی، جیسے ہی کوئی اسلام کے فولڈ میں آتا تھا تو ظلموں کی انتہا ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سابقون اولون کی بات کرتے ہیں کہ جن کے لیے جنتیں ہیں، جن کے لیے باغات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور ان میں بعض تمہارے گرد و نواح کے بدوی عربوں میں منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، نہیں تم جانتے انہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے دگنا، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں اعتراف کر لیا ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا ملا جلا دیے ہیں انہوں نے نیک عمل اور کچھ دوسری برائی، امید ہے اللہ سے کہ توبہ قبول فرمائے ان کی، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ حضرت ابو لبابہ کے بارے میں تھی، کہ حضرت ابو لبابہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب سارا لشکر چلا گیا تو بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی ایسی سستی سے ان کے ساتھ نہیں گیا، اور انہوں نے جیسے ان کو احساس ہوا تو انہوں نے مسجد نبی میں جا کے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر بار بار روتے جائے اور یہ کہتے جائے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے میری توبہ کی قبولیت کے بارے میں نہیں بتائیں گے، میں اسی طرح سے یہاں پہ بندہ رہوں گا۔ انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے اللہ سے کہ وہ توبہ قبول فرما لے ان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی تھی، تو یہاں پہ اسی کی بات ہے۔ قبول کر لے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ پاک کرے تو انہیں، تزکیہ کرے ان کا اس سے، اور دعائے خیر کر ان کے حق میں، یقیناً تیری دعا موجب تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ اللہ ہی قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، اور قبول کرتا ہے صدقات، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ توبہ کے لیے صدقات بہت دینے چاہیے، جتنا صدقہ دیں گے اتنی ہی توبہ ہماری قبول ہوگی، اور کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ سو دیکھ لے گا اللہ تمہارے عمل کو، اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے غائب اور حاضر کا، پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں ملتوی ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر، خواہ عذاب دے وہ ان کو اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
ایک روایت کے مطابق یہ آیا جو ہے یہ 3 صحابی کے بارے میں تھی، جس میں حضرت ابو لبابہ جو ہے وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اس زمانے میں اپنی صحت کے لحاظ سے بھی بالکل پرفیکٹ تھا، میرے پاس سواری بھی تھی اور میرے پاس مال بھی تھا، لیکن سستی یوں ہوئی کہ میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو اتنی سواری ہے، تیز ہے، تو میں کیوں نہ تھوڑی دیر میں ہی ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میں تھوڑی دیر کے بعد نکلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے کوئی کام یاد آ گیا، میں اس میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن میں نے یہ سوچا کہ میں اب بھی تھوڑی دیر میں ہی نکلتا ہوں۔ بس اسی طرح سے سستی کرتے کرتے مجھے یوں لگا کہ اب میرا جانا فضول ہے، کیونکہ اب تو قافلہ بہت آگے نکل گیا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اس کے باوجود جب یہ احساس ہوا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں کیوں پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو تمام منافقین جو تھے وہ اپنا عذر پیش کر رہے تھے، قسمیں جھوٹی کھا رہے تھے۔ تو ان تینوں صحابی نے کہا کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اور انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے سے سستی ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اور تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، کہتے 40 دن کے بعد ان کی بیوی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا برا حال تھا کہ لگتا تھا کہ زمین مجھے نگل جائے اور کسی طرح سے میں ختم ہی ہو جاؤں، کیونکہ کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ اسی دوران میں غسان کے حاکم کا ان کو خط آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں وہاں پہ بڑا تم سے ظلم ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا اور تمہارے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں بہت اچھا عہدہ بھی دیں گے اور تمہاری بہت عزت بھی کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ وہ خط انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ 40 دن آلریڈی ہو چکے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا، بیوی کو بھی منع کر دیا ان کے ساتھ رہنے سے، بات کرنے سے، اتنی بڑی ان کو آفر آ رہی ہے، لیکن یہی ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے ہیں ملتوی ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر، خواہ عذاب دے وہ ان کو اور چاہے تو توبہ قبول کرے ان کی، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور وہ قسمیں ضرور کھائیں گے، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان جاتے تھے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقوی پر پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ کھڑے ہو تم اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کے اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، پھر لے گرے وہ اس کو دوزخ کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے بے یقینی کے سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 بہت پیاری آیا ہے، اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض کے ان کے لیے ہیں جنتیں۔ لڑتے ہیں وہ راہ میں اللہ کی تو قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس کے ذمے جو سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کا اللہ کے مقابلے میں۔ تو خوشی مناؤ اپنے سودے پر جو سودا تم نے کیا ہے اس سے، اور یہی ہے کامیابی بڑی۔ اب دیکھیے اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں کر لے۔ اس دنیا میں جو تجارت کرے گا وہ آخرت میں تو کامیاب ہوگا نا، اور تجارت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ وہ کیا تجارت ہے کہ بے شک مومنوں نے اپنی جان اور اپنے مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے۔ کتنا فائدہ مند کاروبار ہے۔
اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, हुक्म करने वाले नेकियों का और मना करने वाले बुराइयों से, और हिफाजत करने वाले अल्लाह की हदूद की, और खुशखबरी दे दो मोमिनों को, नहीं शयान है नबी के लिए, इन लोगों के लिए जो ईमान लाए, कि मगफरत की दुआ करे मुशरिकों के लिए अगरचे हो वो कराबतदार ही। यहाँ पे देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने मुशरिकों के लिए दुआ करने से मना कर दिया, के बाद के जब जाहिर हो गया उन पर कि वो अहले दोज़ख हैं। और ना था मगफरत मांगना इब्राहिम का अपने बाप के लिए मगर एक वादे के सबब जो कि कर चुका था, क्योंकि हजरत इब्राहिम ने अपने बाप से ये वादा किया था जब वो घर से निकल रहे थे कि मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे वही बता रहे हैं कि तब तक वो उसको जब तक नहीं पता था तो वो अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता था। फिर जब जाहिर हो गया उस पर कि वो दुश्मन है अल्लाह का, तो बेजार हो गया वो इससे, बेशक इब्राहिम बड़ा नरम दिल और बुर्दबार था। और आयत नंबर 115 कि नहीं ऐसा अल्लाह के गुमराह कर दे किसी कौम बाद इसकी हदायत दे चुकने के, यहाँ तक के बयान कर दे उनसे वो जिससे वो परहेज करें, बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। यकीनन अल्लाह ही है जिसके लिए है बादशाही आसमान और जमीन की, वही जिंदगी अता करता है और वही मौत देता है, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। बेशक तवज्जो फरमाई अल्लाह ने नबी पर और महाजरीन और अंसार पर जिन्होंने साथ दिया उसका उस घड़ी में जो मुश्किल की थी, बाद इसके के करीब था कि फिर जाते दिल एक फरीक के उनमें से, फिर मतवज्जो हुआ वो उनकी तरफ, बेशक वो इन पर निहायत शफकत करने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला उन सहाबा की बात करें, क्योंकि तबूक में जाने से पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कहत का जमाना था, गर्मी भी थी और फिर फसल काटने का मौसम भी था। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके दिल में थोड़ी देर के लिए ऐसी ख्याल पैदा हुआ कि हम ना अगर जाएं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने वही बात की। आयत नंबर 118 और इन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब तंग होगी उन पर जमीन बावजूद फराकी के, और दोबर हो गई उन पर इनकी जाने, और उन्होंने जान लिया कि नहीं कोई जाए पनाह अल्लाह से बचने के लिए मगर उसी की तरफ, फिर मतवज्जो हुआ वो इस पर ताकि तौबा करें, बेशक अल्लाह ही है जो तौबा कबूल करने वाला है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, डरते रहो अल्लाह से और हो जाओ साथ सच्चे लोगों के। ना शयान था अहले मदीना को और जो उनके आसपास हैं बदवी अरबों में से कि पीछे रह जाए वो अल्लाह के रसूल से, और ना ये कि ज्यादा अजीज रखे अपनी जानों को उसकी जान से, ये इसलिए कि नहीं तकलीफ पहुंचती उन्हें प्यास की और ना मेहनत की और ना भूख की अल्लाह की राह में, और ना उठाते हैं वो ऐसा कदम कि गुस्सा दिलाए काफरों को, और ना लेते हैं दुश्मन से कोई चीज मगर लिखा जाता है उनके लिए इस पर अमल नेक, बेशक अल्लाह नहीं जाया करता अजर नेकोकारों के। ना खर्च करते हैं वो किसी तरह का खर्च, थोड़ा और ना बहुत, और ना तय करते हैं वो किसी वादी में मगर लिख लिया जाता है उनके लिए, ताकि बदला दे उन्हें अल्लाह बहुत अच्छा इसका जो कुछ वो किया करते थे। और नहीं जरूरी था मोमिनों पर कि निकल आए जहाद में सब के सब, तो क्यों ना हुआ कि निकलते हर जमात में से उनका एक गिरोह, ताकि इल्म और समझ सीखते, दीन का खबरदार करते अपनी कौम के लोगों को जब वो वापस आते उनके पास, ताकि वो मुहतात हो जाए। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कितना खूबसूरत असूल बता दिया कि क्यों ऐसा ना हो कि हर जमात में से कुछ लोग निकले जो अल्लाह के दीन को समझे, वो वापस जाके फिर वही दीन अपनी कौम को सिखाएं। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ए वो लोगों जो ईमान लाए, जंग करो इन लोगों से जो नजदीक हैं तुम्हारे काफरों में से, और चाहिए कि पाए वो तुम में सख्ती, और जान रखो कि अल्लाह साथ है परहेजगारों के। नंबर 134 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जब भी नाजिल होती है कोई सूरत तो इनमें से वो जो कहते हैं कि तुम में से कौन है ज्यादा किया है जिसका उसने ईमान, सो जो लोग ईमान लाए हैं तो उसने ज्यादा किया उनका ईमान और वो खुश होते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मुनाफिक जो थे जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी वो कोई आया बताते थे तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे कि अच्छा अच्छा तुमने ये वही सुनी है तो तुम्हें बताओ जरा तुम्हें क्या तुम्हारे ईमान में इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और रहे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है तो बढ़ा दिया उसने उनके लिए खबासत को उनकी खबासत पर, और उनकी मौत आई जबकि वो काफिर ही थे। और क्या नहीं वो देखते कि वो आजमाइश में डाल दिए जाते हैं हर साल में एक मर्तबा या दो दो मर्तबा।
کیونکہ یہ منافق جو تھے نا، ان پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مصیبت اس طرح سے آتی تھی کہ کبھی جہاد پہ جانے کا حکم آتا تھا، کیونکہ ان کا دل نہیں ہوتا تھا جہاد پہ جانے کے لیے، تو پھر ان کو جھوٹ بولنا پڑتا تھا، پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کرنے پڑتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی نصیحت نہیں ملتی ہے، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، بھلا دیکھتا ہے تمہیں کوئی، پھر پیٹھ بھیج جاتے ہیں۔ پھر رکھا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس سورت کی آخری آیات میں سے، وہ بہت پیاری آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، ناگوار ہے اس کے لیے جو کچھ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اور خواہش مند ہے تمہارے لیے بھلائی کا، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سو اگر یہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ کافی ہے میرے لیے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی کہ اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں کتاب کی جو پر حکمت ہے۔ کیا ہوا ہے لوگوں کو تعجب کہ وہی بھیجی ہم نے ایک شخص کی طرف انہی میں سے، کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری دے ان کو جو ایمان لائے ہیں، کہ ان کے لیے سچا درجہ ہے ان کے رب کے پاس۔ کہا کافروں نے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی ایک سوچ کو بیان کر رہے ہیں، کہ ان کو یہی فکر تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ہمارے اندر کی ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کسی فرشتے کو بھیجتے، کیونکہ فرشتہ تو نور ہے نا۔ تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر فرشتہ آتا تو وہ حکم لے کے آتا، تو ہم کہتے کہ یہ تو تم تو فرشتے ہو، تم تو یہ کام کر سکتے ہو، ہم انسان ہیں، ہم سے تو یہ کام نہیں ہونے۔ تو آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے وہ یہ ثابت کر دیں کہ وہ نور ہیں، تو اس لیے وہ جو کام کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، کہ وہ تو یہ کام کر سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے۔ تو آج بھی لوگوں کی کچھ سوچ ایسی ہوتی ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ نفی کی۔ یقیناً تمہارا رب ہے اللہ، وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، وہی انتظام کرتا ہے ہر ایک کام کا، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا اگر بعد اس کی اجازت کے، یہی ہے اللہ تمہارا رب، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، وعدہ اللہ کا سچا ہے، بے شک اسی نے ابتدا کی خلق کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، تاکہ جزا دے اس کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال انصاف کے ساتھ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کے لیے نہایت کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور عذاب دردناک ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی والا اور چاند کو منور، اور مقرر کی اس نے منزلیں تاکہ تم معلوم کرو شمار سالوں کا اور تاریخوں کا حساب۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر حق کے ساتھ، کھول کر بیان فرماتا ہے وہ اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمان میں اور زمین میں، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیات اتنی پیاری آیات ہیں کہ ان میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں سب کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی، اور راضی ہے دنیا کی زندگی پر اور مطمئن ہے اسی پر، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بس ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پہنچا دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان محلات میں بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، جنتوں میں اور نعمتوں والی جنتوں میں۔ ان کی دعا اس میں ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور آپس میں ان کی دعا ہوگی اس میں سلام، اور خاتمہ ان کی دعا کا یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو
جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کی برائی میں جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں طلب خیر میں، تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی عمر کی میعاد۔ تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو نہیں جو توقع رکھتے ہم سے ملنے کی، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہمیں، لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے۔ پھر جب دور کر دیتے ہیں ہم اس کو اس کی تکلیف کو، گویا نہیں پکارا تھا اس نے تکلیف پر جو اسے پہنچی تھی۔ اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے حد سے گزرنے والوں کے لیے جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہلاک کر چکے ہم کئی امتوں کو تم سے پہلے، پھر جب انہوں نے ظلم کیا اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور نہ تھے وہ ایسے کہ ایمان لے آتے۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرموں کی قوموں کو۔ پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے عمل کرتے ہو تم۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں جو بار بار چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، اور یہاں پہ جو بوئیں گے وہاں پہ آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو واضح ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ نہیں جن کو امید ہم سے ملنے کی کہ لاؤ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ نہیں ہے اختیار مجھ کو اس میں کہ میں بدل دوں اس میں سے کچھ اپنے دل سے، نہیں میں اتباع کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے عذاب سے ایک برے دن کے جو بہت سخت ہے۔ کہہ دو کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ میں پڑھ کر سناتا اسے تم کو، اور نہ واقف کرتا وہ تمہیں اس سے، بس یقیناً میں رہا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو؟ بے شک نہیں فلا پائیں گے مجرم لوگ۔ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں نقصان پہنچا سکتے ان کو، اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سفارش کرنے والے ہیں ہماری اللہ کے پاس۔ کہہ دو کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی باتوں کی؟ نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جن کی پوجا کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا رد کیا کہ نہ تھے سب انسان مگر ایک ہی امت، پھر اختلاف کیا انہوں نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہی طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے، تو فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر قیامت کا دن پہلے سے مقرر نہ کیا گیا ہوتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا نا کتاب میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کا فیصلہ کر چکے ہوتے ان کے درمیان ان باتوں کی وجہ سے جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ سو کہہ دو یقیناً غائب اللہ کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہی بات کہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی نشانی لے کے آئیں، اگر نشانی نہیں لے کے آتے تو پھر ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم مزہ انسانوں کو رحمت کا، بعد اس کی جو مصیبت پہنچی ان کو، تو اسی وقت ان کی ہونے لگتی ہیں چال بازیاں ہماری آیتوں میں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو۔ وہی ہے جو سیر و تفریح کراتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں اور وہ چلنے لگتی ہیں ان کو لے کر ہواؤں کی مدد سے جو خوشگوار ہوتی ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، تو آ پکڑتی ہے ان پر ایک ہوا تیز و تند، اور آنے لگتی ہے ان پر موجیں ہر طرف سے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اگر تو نجات بخشے ہم کو اس سے، تو یقیناً ہو جائیں گے ہم شکر گزار بندوں میں۔ پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو، اب آپ غور کیجیے ان تمام آیات پہ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب مشکلیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں کتنا رونا دھونا ہوتا ہے، دعاؤں کے لیے بھی اس وقت تہجدیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم اسی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی بھی یہی عادات تھی، ان کو تو فوراً وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ اے انسانوں، در حقیقت تمہاری بغاوت کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہے، فائدے ہیں دنیا کی زندگی کے، پھر ہمارے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، بس یقیناً ہم بتا دیں گے تم کو وہ جو تم کرتے تھے۔ در حقیقت مثال ہے دنیا کی زندگی کی پانی جیسی، نازل کیا ہم نے جس کو آسمان سے، پھر ملا جلا نکلا اس سے سبزہ زمین کا، جس میں سے کھاتے ہیں انسان اور جانور، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی خوش نمائی اور آراستہ ہو گئی،
اور گمان کیا اس کے لوگوں نے کہ وہ دسترس رکھتے ہیں اس پر، تو آ پہنچا ان پر ہمارا حکم عذاب کا، رات کو یا دن کو، تو کر ڈالا ہم نے اس کو کاٹ کر ڈھیر، گویا کہ نہیں آباد تھا وہ کل۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے، بھلائی ہے اور مزید بھی، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ رسوائی، یہی لوگ ہیں جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیے بار بار ہم یہی آیات پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو عذاب ملے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، ان کو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی کامیابی سے نوازیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، تو بدلہ ہے برائی کا ویسا ہی، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، گویا کہ ڈھانک دیا گیا ہو ان کے چہروں کو ایک ٹکڑے سے رات کے جو سیاہ ہو۔ یہی لوگ ہیں دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن ان کو جمع کریں گے ہم سب کو اکٹھا، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا کہ ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر تم اور تمہارے شریک، پھر تفرقہ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، اور کہیں گے ان کے شریک کہ نہیں کرتے تھے تم ہماری عبادت، بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ ان کے نیک لوگ ہیں، اور وہ اللہ کی طرف وسیلہ بناتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس دن وہ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا تمہیں عبادت کرنے کو، اور نہ ہی ہمیں پتا ہے کہ تم نے ہماری عبادت کی تھی، مطلب یہ کہ وہ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ وہاں جانچ لے کر ہر شخص جو کچھ اس نے پہلے کیا ہوگا، اور لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا حقیقی، اور گم ہو جائیں گی ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، کون انتظام کرتا ہے امور کا، تو کہیں گے وہ کہ اللہ، تو کہو کہ پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، اور پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہ ہے اللہ تمہارا رب حقیقی، پھر اب کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے، تو کہاں تم پھرتے جا رہے ہو۔ اسی طرح ثابت ہو کر رہا ارشاد تیرے رب کا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ کہو کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو ابتدا کرتا ہے خلقت کی پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلقت کی، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر کہاں تم الٹے جا رہے ہو۔ کہو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی، پھر کیا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو نہ راہ پا سکے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو کیا ہوا ہے تم کو، کیسا انصاف کرتے ہو، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی۔ یقیناً گمان نہیں کارآمد ہو سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، بے شک اللہ واقف ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور نہیں ہے یہ ایسا قرآن کہ بنا لے کوئی اللہ کے سوا، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو نازل ہوا اس سے پہلے، اور تفصیل ہے الکتاب کی، نہیں ہے کوئی شک اس میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ کہ اس نے خود گھڑ لیا اسے؟ کہہ دو تو بنا لو تم ایک صورت اس طرح کی، اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے اس کو جو نہیں آ سکا گرفت میں ان کے علم کی، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے ظالموں کا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایمان لائیں گے اس پر، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اگر وہ تکذیب کرے تمہاری تو کہہ دو کہ میرے لیے ہے میرا عمل اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں تمہاری طرف، تو کیا تم سناؤ گے بہروں کو اگرچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں تمہاری طرف، تو کیا تم راستہ دکھاؤ گے اندھوں کو اگرچہ وہ کچھ نہیں دیکھتے؟ یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا انسان پر ذرا بھی، لیکن انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔
اور जिस दिन वो जमा करेगा उनको, तो ख्याल करेंगे कि गोया नहीं रहे मगर एक घड़ी दिन की, पहचानेंगे एक दूसरे को आपस में, यकीनन खसारे में पड़ गए वो जिन्होंने झुटलाया मुलाकात को अल्लाह की, और ना हुए वो हदायत पाने वाले। और ख्वाह हम दिखाएं तुमको कुछ इसमें से जिसका वादा करते हैं हम उनसे, या उठा ले हम तुम्हें तो हमारी ही तरफ उन सब को लौट कर आना है, फिर अल्लाह खुद शाहिद है इस पर जो कुछ तुम करते हो। और हर एक उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब आ गया उनका रसूल तो फैसला कर दिया गया उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और उन पर नहीं जुल्म किया जाता। और वो कहते हैं कि कब पूरा होगा वो वादा, अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी जात के लिए नुकसान का और ना ही फायदे का, मगर जो चाहे अल्लाह। हर एक उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब आ जाता है उनका वक्त मुकर्रर तो नहीं देर कर सकते एक घड़ी भी, और ना ही जल्दी कर सकते हैं। कह दो कि भला देखो तो अगर आ जाए तुम पर उसका अजाब रात को या दिन को, तो किस बात की जल्दी करते हैं इसके बारे में ये मुजरिम। क्या फिर जब वो आ वाकया होगा तो ईमान लाओगे इस पर? अब ईमान लाए तुम, और यकीनन तुम इसी के लिए जल्दी मचा रहे थे। फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया कि मजा चखो अजाब दायमी का, नहीं बदला दिया जाएगा तुम्हें मगर इसी का जो तुम कमाया करते थे। और वो दरियाफ्त करते हैं तुमसे कि क्या सच है ये? कह दो हाँ कसम है मेरे रब की, यकीनन ये बिल्कुल सच है, और नहीं तुम अल्लाह को आजिज करने वाले। और अगर ये कि हर उस शख्स के पास हो जिसने जुल्म किया जो कुछ है जमीन में, तो वो जरूर दे डाले फिदिये में उसे, और पछताएंगे वो नदामत से जब वो देखेंगे अजाब को। फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और उन पर नहीं जुल्म किया जाएगा। सुन रखो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमान में और जमीन में। सुन रखो यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। वही है जो जिंदा करता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। ए इंसानों, बेशक आ पहुंची है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और शिफा उन बीमारियों की जो दिलों में है, और हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। कह दो कि कुरान अल्लाह के फजल से और उसकी रहमत से है, तो इस पर उनको खुश होना चाहिए। ये बेहतर है इससे जो कुछ वो दुनिया में जमा करते हैं। कह दो कि भला देखो तो जो नाजिल फरमाए अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क में से, फिर ठहरा लिया तुमने इनमें से हराम और हलाल। कहो क्या अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें, या अल्लाह पर तुम झूठ बांधते हो? और क्या गुमान रखते हैं वो लोग जो घर लेते हैं अल्लाह पर झूठ, कि क्यामत के दिन उनके साथ क्या मामला होगा। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है इंसानों पर, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं होते हो तुम किसी हाल में, और नहीं पढ़ते हो तुम कुछ कुरान में से, और नहीं करते हो तुम कोई काम, मगर हम होते हैं तुम्हारे ऊपर बाखबर जब मसरूफ होते हो तुम इसमें से। और नहीं पोशीदा रहती तुम्हारे रब से कोई जर्रा भर चीज जमीन में और ना ही आसमान में, और ना ही कोई छोटी चीज इससे और ना ही कोई बड़ी, मगर वो है किताबे मुबीन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सुन रखो बेशक जो दोस्त है अल्लाह के, नहीं है कुछ खौफ उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है मोमिनों के लिए कि जो अल्लाह का दोस्त है उसके लिए कोई गम और कोई खौफ नहीं है। और वो जो ईमान लाए और परहेजगार हुए, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत बिशारतें हैं। उनके लिए बिशारत है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी। आप देखें, हम अक्सर सोचते हैं कि यहाँ पे नेकी करेंगे तो उसके जजा हमको आखिरत में मिलेगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको दुनिया में भी मिलेगा। नहीं बदल सकती बातें अल्लाह की, यही है बड़ी कामयाबी। और ना आजुर्दा होना तुम इनकी बातों से, बेशक इज्जत अल्लाह के लिए है सारी की सारी, वो सब सुनता और जानता है। सुन रखो बेशक अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है। और नहीं पैरवी करते किसी की वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे शरीकों को, नहीं पैरवी करते वो सवाए गुमान के, और नहीं है वो सवाए इसके कि वो अटकलें दौड़ा रहे हैं। वही तो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को ताकि तुम सुकून हासिल करो इसमें, और दिन को रोशन। यकीनन उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समात रखते हैं। कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, वो बेनियाज है, उसी का है जो कुछ है आसमान में और जो कुछ जमीन में। नहीं है तुम्हारे पास कोई दलील इसकी, क्या तुम कहते हो अल्लाह की निस्बत ऐसी बात जो तुम नहीं जानते हो।
اور آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے فائدے ہیں دنیا میں، پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں شدید عذاب اس بنا پر کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور پڑھ کر سنا دو ان کو قصہ نوح کا، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ہوا ہے ناگوار تم پر میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات سے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ رکھا، تو پختہ کر لو اپنی تدبیریں اور تمہارے شریک بھی، پھر نہ رہے تمہاری تدبیروں میں تمہیں کوئی بھی شبہ، اور پھر کر گزرو میرے خلاف اور نہ دو مجھے مہلت۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو نہیں مانگتا میں تم سے کوئی معاوضہ، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمہ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رہوں فرما بردار اللہ کا۔ پھر تکذیب کی انہوں نے اس کی، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، اور بنایا انہیں خلیفہ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ تو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، سنا ایسے تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس پر، جھٹلا چکے تھے وہ جس کو اس سے پہلے، اسی طرح مور لگا دیتے ہیں ہم دلوں پر حد سے بڑھ جانے والوں کے۔ پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے لوگ مجرم۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو کہنے لگے کہ یقیناً یہ جادو ہے کھلا۔ کہا موسیٰ نے، کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں جب وہ آیا تمہارے پاس، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ نہیں پھلا پاتے جادوگر۔ انہوں نے کہا کہ کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے تو ہم کو اس سے، پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادوں کو، اور ہو جائے تم دونوں کی سرداری ملک میں، اور نہیں ہے ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ اور کہا فرعون نے کہ لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر کو۔ پھر جب آئے جادوگر تو کہا ان سے موسیٰ نے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب ڈالا انہوں نے تو کہا موسیٰ نے، جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقیناً اللہ نیست و نابود کر دے گا اس کو، یقیناً اللہ نہیں سوارا کرتا کام مفسدوں کے، اور سچ کر دکھائے گا اللہ حق کو اپنے حکم سے، اگرچہ برا ہی لگے مجرموں کو۔ تو نہ ایمان لایا کوئی موسیٰ پر مگر چند لڑکے اس کی قوم میں سے، ڈرتے ڈرتے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں مبتلا کر دے وہ ان کو آفت میں، اور یقیناً فرعون سرکش تھا ملک میں، اور یقیناً وہ حد سے زیادہ بڑھنے والا تھا۔ اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر ہو تم فرما بردار۔ تو کہا انہوں نے کہ اللہ پر ہی ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارے رب نہ ڈال تو ہمیں آزمائش میں ان لوگوں کے ہاتھوں جو ظالم ہے، اور نجات بخش دے تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور ٹھہراؤ اپنے گھروں کو قبلہ، اور قائم کرتے رہو نماز، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ نے، ہمارے رب، بے شک تو نے دے رکھی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال و زر دنیا کی زندگی میں، ہمارے رب کیا اسی لیے کہ گمراہ کر دے وہ تیرے راستے سے؟ اے ہمارے رب، بربادی بھیج دے ان کے مالوں پر اور سختی ڈال دے ان کے دلوں میں، تاکہ نہ ایمان لائے یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب۔ فرمایا اللہ نے کہ یقیناً قبول کر لی گئی تمہاری دعا، تو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور نہ پیروی کرنا راستے کی ان لوگوں کے نہیں جو کچھ جانتے۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو تعاقب کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب آ پکڑا ان کو غرقابی نے، تو کہنے لگے کہ میں ایمان لایا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے ایمان لاتے ہیں جس پر بنی اسرائیل، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اب ایمان لایا ہے تو، حالانکہ یقیناً تو نافرمانی کرتا رہا پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں۔ آج بچا لیں گے ہم تیرے بدن کو تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے عبرت کا نشان۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً رہنے کو دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ بہت عمدہ، اور کھانے کو عطا کی انہیں پاکیزہ چیزیں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس وقت کہ آ گیا ان کے پاس علم، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 94، تو اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے تم پر، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں۔
اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں، اور نہ ہرگز ہونا ان میں جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں۔ یقیناً وہ لوگ قرار پا چکا ہے جن پر قول تیرے رب کا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 97 کہ اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب بھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے کہ جب ایمان لائے وہ تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کے زندگی کے فائدے سے ان کو بہرہ مند رکھا ایک مدت تک۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو بتایا، کیونکہ اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی اس بستی میں لوگوں کو بتا کہ اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، خود نکل گئے۔ اور بستی کے لوگوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے، کیونکہ ان کو حضرت یونس نے بتایا تھا، تو وہ فوراً ایک میدان میں نکلے اور سب مل کے توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر وہ پورا واقعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح سے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ واحد وہ قوم تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی تھی۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو ہے زمین میں سب کے سب، تو کیا تو مجبور کرے گا لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن؟ حالانکہ نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ ایمان لائے بغیر اللہ کے حکم کے، اور ڈالتا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ان لوگوں پر نہیں جو عقل رکھتے۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو نہیں جو ایمان رکھتے۔ انتظار کر رہے ہیں یہ مگر ویسے ہی برے دنوں کا ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دو کہ تم انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ پھر نجات دیتے رہے ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارے کہ نجات دے ہم مومنوں کو۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہر صورت نجات دیں گے۔ کہہ دو اے انسان اگر تم ہو شک میں میرے دین کے بارے میں، تو نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر یکسو ہو کر، اور نہ ہرگز ہونا مشرکوں میں سے، اور نہ پکار اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو جو نہ نفع دے سکے تجھے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے۔ تو اگر ایسا کیا تو نے تو یقیناً ہو جائے گا اس وقت تو ظالموں میں سے، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس کا سوائے اسی کے، اور اگر وہ ارادہ کرے تجھ سے بھلائی کا تو نہیں ہے روکنے والا اس کا کوئی بھی فضل، وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جس سے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دو اے انسانوں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی حق میں، اور وہ جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو در حقیقت گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی لیے، اور نہیں ہوں میں تم پر وکیل۔ سورت کی آخری آیہ 109، اور پیروی کیے جو اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اس پارے کے آخر میں سورت ہود کا کچھ حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کل جب 12ویں پارے کا آغاز کریں گے تو ہم سورت ہود سے ہی اس کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورت یونس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تھا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمانیت بھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیات کو تبھی تو عمل کریں گے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ ابھی تو جیسے میں پڑھ رہی ہوں تو کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل میں سننا ہوگا تو پھر ایوری سنڈے میرا لائیو لیکچر ہوتا ہے، آپ لوگ ضرور وہ کلاس اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ اس سے بہت انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، ایک ایک آیہ کی ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس وقت کیا سچویشن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات پہ عمل کرنے والا اور ان کو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن کو ہم جب اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ کیونکہ جب ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جمنے کا بھی موقع دے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔